فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب 31۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل پر ہم مکتوب 31 جو کہ شرح نہج البلاغہ والیوم 9 سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آغاز میں آپ کو بتایا کہ اس مکتوب کو 30 حصوں میں 30 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور پڑھتے پڑھتے ہم اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ 27ویں حصے کو ہم نے لاسٹ نشست میں آغاز کر دیا تھا، تو اب کچھ تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا ہے کہ ہم مکتوب 31 کو مکمل کر لیں گے کچھ نشستوں میں۔ تو ہم اب اس نشست میں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ 27ویں حصے کا بقایا حصہ، یعنی کہ 27واں جو حصہ اس مکتوب 31 کا تھا، اس کی جب ہم نے شرح کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے لکھا تھا کہ اس ترجمے میں یعنی اس حصے میں 27ویں حصے میں مزید مولا نے 28 نصیحتیں کی ہیں۔ 2 نصیحتیں ہم نے لاسٹ نشست میں پڑھ لی تھیں۔ جو لوگ مجھے اس نشست میں جنہوں نے جوائن کیا ہے تو بہتر ہے کہ لاسٹ نشست پہلے سن لیجئے اور پھر تسلسل آپ کا قائم رہے گا۔ اور اب آئیے ہم تیسری نصیحت سے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جس سے اپنی عاقبت کا انتظام کر سکو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی دولت آنے جانے والی چیز ہے، اور کبھی تو لاکھوں روپے انسان کے باقی رہ جاتے ہیں جو دوسروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، ان کی لذت دنیا میں دوسرے اٹھاتے ہیں مگر حساب آخرت میں اسے دینا پڑتا ہے۔ ایسی دولت انسان کی حقیقی دولت نہیں ہوتی، اس کی حقیقی دولت صرف وہی مقدار ہے جو وہ اپنی آخرت کے گھر کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما، ہر انسان کے اموال میں 2 شریک ہوتے ہیں، ایک وارث اور دوسرے حوادث، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 335۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، انسان کہتا ہے میرا مال، یعنی تمہارا کون سا مال؟ کیا اس کے سوا تمہارے مال میں سے کچھ تمہارا ہو سکتا ہے جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، یا جو تم نے پہن کر پرانا کر دیا، یا جو صدقہ دیا اور آخرت کے لیے محفوظ کیا، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ وارث کا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر چوتھی نصیحت لکھا ہے کہ اس میں امام علیہ السلام ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مناسب ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے اسے یاد رکھے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر پریشانی کا اظہار کرنا ہے تو ہر اس چیز پر بھی فریاد کرو جو تم تک نہیں پہنچی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پاس موجود دولت یا منصب کے ہاتھ سے جانے پر واویلا کرتے ہیں، اور کئی دن اور کبھی تو مہینوں اور برسوں رنج و حسرت میں گزارتے ہیں، لیکن جو مال و منصب کبھی انہیں حاصل نہیں ہوا ہے اس سے متعلق ایسی سوچ نہیں رکھتے، حالانکہ اگر دقت کی جائے تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں، یعنی یہ مقدر ٹھہرا تھا کہ کچھ دولت اور منصب
ایک یا چند برسوں کے لیے میرے اختیار میں ہو اور اس کے بعد ظاہری یا غیبی اسباب کے سبب وہ میرے لیے مقدر نہ ہو۔ حدوث و بقا میں فرق کیوں ہو کہ جب حدوث کے ہمارے لیے مقدر نہ ہونے پر ہم جزو فضو، اس پڑھنے میں ہمیشہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے، جیم زے عین اور فے زے عین، جزو فضو نہیں کرتے تو بقا کے سلسلے میں بھی ایسا کیوں نہ کیا جائے؟ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مال و منصب کو زیادہ مدت تک اس کے اختیار میں ہونا چاہیے تھا، لیکن عالم اسباب کے مطابق اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے، اور اس پر افسوس کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص خواب میں مال و منصب کو دیکھے اور جب بیدار ہو جائے تو اس کے ہاتھ سے جانے پر واویلا مچائے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں 5ویں نصیحت۔ اس نصیحت میں بھی امام علیہ السلام ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس کا پتہ لگاؤ، جو ہونے والا ہے اس کے معاملات تو تمام کے تمام ایک ہی جیسے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ کلی قوانین ایسے ہیں جو پورے عالم خلقت اور تمام انسانی معاشروں پر حاکم ہیں، اور ہر وقت ان کا کوئی نہ کوئی مصداق واقع ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا انسان گزشتہ اقوام اور معاشروں کے حالات کے مطالعے کے ذریعے بلکہ اپنی عمر کے ابتدائی برسوں پر غور اور ان کے موجودہ حالات کے ساتھ موازنے کے ذریعے آج اور کل سے مربوط مسائل کو بھانپ سکتا ہے تاکہ غلطی اور نقصان سے دوچار نہ ہو۔ یہ کلام اس چیز کے مشابہ ہے جو امام علیہ السلام نے کسی اور خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، انورٹڈ کاما، اے بندگان خدا، زمانہ موجودہ لوگوں پر اسی طرح گزرتا ہے جیسے وہ گزشتہ اقوام پر گزرا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 157۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک معروف کلام ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بار بار تکرار ہوتا ہے۔ سامعین، اور اب ہم پہنچے ہیں 6 نصیحت کی جانب۔ لکھا ہے اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اور خبردار ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جن پر اس وقت تک نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے کہ انسان عاقل ادب سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور مار پیٹ سے سیدھا ہوتا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض ہوشیار ہوتے ہیں جنہیں معمولی سے واعظ و نصیحت پر اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے، یہ حقیقی انسان ہیں، جبکہ بعض لوگ آسانی سے نصیحت حاصل نہیں کرتے جب تک ہر طرف سے ان کی ملامت و مذمت اور تحقیر نہ ہو جائے۔ یہ لوگ در حقیقت حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں جو کوڑے کھانے اور مار پیٹ کے بعد ہی رام ہوتے ہیں۔ اور اب سامعین 7ویں نصیحت۔ لکھا ہے اس نصیحت میں ایک دیگر مسئلے کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں مولا، انورٹڈ کاما کہ دنیا میں وارد ہونے والے ہموم و آلام، اہے میم واو میم، ہموم و آلام کو صبر کے عزائم اور یقین کے حسن کے ذریعے خود سے دور کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی تلخ اور شیریں واقعات کا ایک مجموعہ ہے۔ انسان پر ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، کبھی معاشرتی زندگی میں اور کبھی سیاسی اور مادی حوالے سے اور کبھی گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ تو اگر انسان تمام پریشانیوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے تو جلد ہی اس کے قدم اکھڑ جائیں گے، مگر 2 طاقتوں کے ذریعے ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی صبر و تحمل کی طاقت ہے، یعنی انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کے حوادث جو اس کے اختیار سے
बाहर हैं। अगर कोताही और काम न जानने के नतीजे में पेश आए हैं तो हर सूरत में ये गुजर ही जाएंगे। बस अगर उन पर सब्र किया जाए तो खुदा के यहाँ अजर व सवाब पाएगा, और अगर सब्र का दामन छोड़ दिया जाए तब भी हवादिस गुजर ही जाएंगे, लेकिन कोई अजर व सवाब नहीं पाएगा। दूसरी ताकत ये कि इंसान यकीन की ताकत से लैस हो और कुरानी ताबीर के मुताबिक कह दे कि, यहाँ पे तर्जुमा पढ़ते हैं सूरह तौबा की आयत 51 इन्वर्टेड कॉमा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो कि हम पर हरगिज़ कोई मुसीबत पड़ नहीं सकती मगर वही जो खुदा ने हमारे लिए हमारी तकदीर में लिख दिया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सूरह तौबा आयत 51 का तर्जुमा पढ़ा। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की मुक़द्दर की हुई चीज़ों में हिकमत होती है, ख्वाह हम उनकी हकीकत से आगाह हों या ना हों। लिहाजा हम इन दो ताकतों यानी सब्र व यकीन के ज़रिए उनका सामना करते हुए खुद को सुकून फराहम कर सकते हैं। मरहूम मुग़निया ने अपनी शरह नहजुल बलागा में एक सबक आमोज़ दास्तान नकल की है जिसमें वो लिखते हैं कि एक शख्स ने अपने अंदर बीमारी महसूस की। जब तबीब से रुजू किया तो उसने खबर दी कि बदकिस्मती से उसे कैंसर हुआ है। उस शख्स ने इस मसले को कोई अहमियत न देते हुए कहा कि मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, नागहानी की मौत मरूं या तदरीजन मरूं, हर हाल में दुनिया से तो जाना ही है। यूं साल हा साल और ज़िंदगी गुजारता रहा, जबकि अगर वो सब्र यकीन का दामन छोड़कर हिम्मत हार बैठता तो बिस्तर से लग जाता और जो मुख्तसर मुद्दत वो ज़िंदा रहता उसमें हर रोज़ उसे मौत आती और ज़िंदा हो जाता। अब यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, शरह नहजुल बलागा मुग़निया और जिल्द नंबर 3 सफ़ा 526। अब लिखा है कि लुक़मान हकीम भी अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि अगर तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करो। बिलाशुबा ये सब बातें बड़ी अहमियत के काम हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये जो हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की उसका हवाला नोट कीजिए, सूरह लुक़मान आयत नंबर 17। और अब पढ़ते हैं 8वीं नसीहत में आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, याद रखो कि जिसने भी एतदाल को छोड़ा वो मुनहरिफ हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि दीन व दुनिया की सलामती हमेशा मयाना रवि में पोशीदा होती है और हर किस्म का अफरात व तफरीत गुमराही व बदबख्ती और शिकस्त व नाकामी का बायस है। और जिस सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए हम अपनी हर नमाज में खुदा से दुआ मांगते हैं वही एतदाल व मयाना रवि है। और अब लिखा है कि 9वीं नसीहत, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही एक तरह का शरीके नस्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि बल्कि यहाँ पर कुछ दिया है हवाला भी कि लफ्ज़ मुनासिब का मादा नसब से है और नसब है और यहाँ रिश्तेदार के मानी में है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिखा था हाशिए में जो हमने पढ़ लिया। फिर अब आगे चलते हैं कि लिखा है कि ये इसकी तरफ इशारा है कि बाज़ औक़ात दोस्ती का रिश्ता इस कदर मज़बूत होता है कि खूनी रिश्तों की जगह ले लेता है, बल्कि कभी तो इससे भी ज़्यादा मज़बूत होता है। मशहूर कहावत है, किसी से पूछा गया कि दोस्त अच्छा है या भाई, कहा जो भाई दोस्त हो वो अच्छा है। इसी तरह अरबी ज़बान में भी कहावत है, कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा दोस्त रूह के साथ मुनासिबत रखता है और भाई बदन के साथ मुनासिबत रखता है। हवाला है शरह नहजुल बलागा इब्न अबी अल हदीद जिल्द नंबर 16 और सफ़ा 117। इस कलाम से ये नतीजा लिया जा सकता है कि जो हुकूक रिश्तेदारों के लिए मद्देनज़र रखे जाते हैं वही दोस्त के लिए भी मद्देनज़र रखे जाने चाहिए। और अब आइए 10वीं नसीहत पढ़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और दोस्त वो है जो
غیبت میں بھی سچا دوست رہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے کے سامنے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے، ممکن ہے وہ حقیقی دوستی کا غماز نہ ہو، کیونکہ حقیقی دوستی کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنے دوست کی غیبت میں ان تمام باتوں کی رعایت کرے جو اس کے سامنے کیا کرتا ہے۔ 11ویں نصیحت پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک دیگر اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں، انورٹڈ کاما، خواہش اندھے پن کی شریک کار ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کیونکہ جیسا کہ نابینا افراد اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اگرچہ وہ ان کے نزدیک بھی ہوں دیکھ نہیں پاتے، اسی طرح خواہشات کی پوجا کرنے والے بھی حقائق کو دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ خواہشات پرستی شدید ترین اور تاریک ترین حجاب ہے، اور آفات الف مد آف فے الف تے، آفات شناسی میں اس سے بدتر کوئی آفت پائی نہیں جاتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ جاسیہ آیت 23، ترجمہ انورٹڈ کاما، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اس کی حالت سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر علامت مقرر کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے گا، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر خدا کے بعد اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ اتنا ہی غور نہیں کرتے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے، امام علیہ السلام اپنے ایک اور مکتوب میں اپنے اصحاب میں سے ایک کو اس حقیقت سے متعلق تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تے سواد رے یہ ہے، تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ دنیا کی محبت یعنی خواہشات نفس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ آنکھوں کو اندھا، کانوں کو بہرا اور زبان کو گونگا کر دیتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ 136 اور حصہ 23۔ 12ویں نصیحت پڑھتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کے بہت سے دور والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب والوں سے قریب تر ہوتے ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اشارہ ہے اس مطلب کی طرف کہ خونی رشتے ہمیشہ دلوں اور فکر و خیال کے بھی باہم قریب ہونے کی دلیل نہیں ہوتے، کیونکہ کبھی کبھار دور رہنے والے انسان کے ارد گرد رہنے والوں سے زیادہ نزدیک تر ہوتے ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ انسانوں کے دلوں اور روحوں کا باہمی تعلق ہے، جو اگر قریب سے لوگوں میں پیدا نہ ہو سکے تو دور بسنے والوں میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 14، ترجمہ کہ اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب آئیے 13ویں نصیحت پڑھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، جو چیز انسان کو غربت یعنی بے کسی اور تنہائی سے نجات دلاتی ہے وہ محبت ہے، لہٰذا جو لوگ دوستوں کی محبتوں سے محروم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ تنہا ہیں۔ اس تنہائی اور محرومی کے کئی اسباب و عوامل ہیں۔ کبھی غرور و تکبر اور خود بینی کے سبب لوگ انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور کبھی حسد کے سبب، اور بعض اوقات بے وفائی وغیرہ کے سبب انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر تنہائی سے چھٹکارے کا واحد راستہ یہی ہے کہ انسان اس طرح کی اخلاقی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرے اور اس کے بدلے خوش اخلاقی کے ذریعے اچھے دوست بنائے۔ اور سامعین، اور اب آئیے 14ویں یعنی 14 نصیحت پڑھتے ہیں۔ اس میں امام علیہ السلام ایک اہم نقطے کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں
کہ انورٹڈ کاما کہ جو حق سے آگے بڑھ جائے اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ کیونکہ راہ حق وسیع، صاف اور نورانی ہوتی ہے، مگر راہ باطل سنگلاخ اور پیچ خم سے بھرپور اور تنگ و باریک ہوتی ہے۔ جو لوگ راہ حق پر گامزن ہوتے ہیں وہ جلد منزل تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ عالم خلقت راہ حق میں ہے، جبکہ راہ باطل کو طے کرنا ایسا ہے جیسے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں تیرنا، کہ تیراک کو بہت دشواری جھیلنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ راہ حق اس شاہراہ کی مانند ہے جس کے مختلف مقامات پر رہنمائی کی علامتیں نصب کی ہوئی ہوتی ہیں، جس کے سبب راہ چلنے والے بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن باطل کی راہ میں ایسا کچھ پایا نہیں جاتا، اسی لیے اس پر چلنے والے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 15ویں نصیحت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس میں ایک مشہور اور اہم مطلب کی طرف اشارہ ہے جس میں مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما اور جو اپنی حیثیت پر قائم رہتا ہے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جملہ ایک دیگر جملے کے مشابہ ہے جو کتاب غرر الحکم میں آپ علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا اس پر رحمت کرے جو اپنی قدر کو سمجھے اور اپنی حد سے نہ گزرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ غرر الحکم حصہ 4666۔ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلاتے وہ لوگوں کو اپنے خلاف ورغلاتے ہیں، اور لوگ نہ صرف انہیں اس دعوی شدہ مقام کے مالک نہیں مانتے بلکہ جس مقام کے وہ مالک اور قابل ہیں وہ بھی ان سے لے لیتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے، کیونکہ اس قسم کے نالائق دعوے داروں، بے حیثیت بلند پروازوں اور احمقوں کو لوگ جھوٹے اور دھوکے باز سمجھتے ہیں، جبکہ صادق اور حقیقت پسند افراد کو قابل احترام انسان سمجھتے ہیں جو ہمیشہ اپنے حق کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور اب آئیے 16ویں نصیحت پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما۔ تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ترین وسیلہ تمہارا اور خدا کا رشتہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ مادی وسائل اور مخلوق کی پناہ لینا ہرگز قابل اطمینان کام نہیں، اور ممکن ہے کہ بڑی آسانی سے وہ بھی ناکام ہو جائیں اور تمہیں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے کہ ان پر بھروسہ کیا ہے۔ پائیدار اور جاویدانہ طاقت صرف ذات پروردگار ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی طاقت اور قدرت کو محدود نہیں کر سکتی، لہٰذا جس نے اس پر بھروسہ کیا اس نے اطمینان بخش اور ناقابل زوال سہارے پر بھروسہ کیا ہے، اور یہ وہی توحید افعالی ہے کہ کہتے ہیں انورٹڈ کاما کائنات میں حقیقی مؤثر صرف ذات الہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت 256، ترجمہ: پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ بقرہ آیت 256۔ بعض نے کہا ہے کہ وسیلے سے مراد ایمان اور قرآن مجید ہیں، لیکن واضح ہے کہ یہ جملہ ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے اور ان تمام وسائل کا احاطہ کرتا ہے جو انسان کو اللہ سے نزدیک کرتے ہیں۔ البتہ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم عالم اسباب کی طرف رخ نہ کریں، نیز اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ معصومین علیہم السلام سے متوسل نہ ہوں، کیونکہ اگر مسبب الاسباب کی پاک ذات کو عالم اسباب کے پس منظر میں جانتے ہوئے معصومین علیہم السلام سے توسل کو بارگاہ خدا میں بطور شفاعت قرار دیا جائے تو یہ سب خدا سے رابطے کے مصادیق ہی شمار ہوں گے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں 17ویں نصیحت، 17، ترجمہ:
اور جو تمہاری پرواہ نہ کرے وہی تمہارا دشمن ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے البتہ اس سے مقصود وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح انسان سے تعلق رکھتے ہیں اور شاید دوستی کا دم بھی بھرتے ہوں، لیکن جب حق اور شخصیت و آبرو کے دفاع کی نوبت آتی ہے تو مکمل طور پر بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ رویہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ لوگ اظہار دوستی میں سچے ہیں، لہٰذا ضروری نہیں کہ اس جملے کو صرف لوگوں کے معاشرے کے ذمہ داروں کے ساتھ روابط سے متعلق جانیں اور کہیں کہ وہ لوگ جو سیاسی اور معاشرتی واقعات اور حالات کی نسبت کسی قسم کی دلچسپی نہیں لیتے یا ذمہ داروں کے پروگراموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور ان سے متعلق بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ در حقیقت اس نظام اور معاشرے کے ہی دشمن ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ مرحوم مغنیہ۔ بالخصوص اس بات کے پیش نظر کہ اس وصیت نامے کا سیاق و سباق لوگوں کے ذمہ داروں سے روابط سے متعلق نہیں، لہٰذا اس جملے میں مقصود لوگوں کے آپس کے روابط کا ہونا زیادہ نمایاں ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں 18ویں نصیحت۔ امام علیہ السلام اس نصیحت میں فرما رہے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ کبھی کبھی مایوسی بھی کامیابی بن جاتی ہے جب حرص و طمع موجب ہلاکت ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی مقصد کو پانے کے لیے مسلسل کوشش اور جد و جہد کرتا ہے اور وہ اس کے حصول کی تمنا رکھتا ہے، جبکہ خدا جانتا ہے کہ اس مقصد میں اس کے لیے ضرر ہے، لہٰذا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں اگرچہ ظاہراً وہ ناکام ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس مقصد کو حاصل کر چکا ہے جو اس کے منافع کے تحفظ پر مبنی ہے۔ اس بنا پر مایوسی اور نا امیدی کو ہمیشہ شکست اور نقصان شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت سے مواقع پر وہ کامیابی شمار ہوتی ہے۔ اور اب 19ویں نصیحت، انورٹڈ کاما، ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس جملے کی تفسیر میں کئی امکانات پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر بعض افراد کو ظاہراً بے عیب پاؤ تو ان کی ظاہری وضاقتہ پر زیادہ مغرور نہ ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ ان میں پوشیدہ عیوب پائے جاتے ہوں جو تم پر ظاہر نہ ہوئے ہوں، لہٰذا احتیاط کو ہر صورت میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس تفسیر کو نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے قبول کیا ہے۔ دوسرا امکان یہ کہ اگر تم اپنے آپ کو ظاہراً بے عیب دیکھتے ہو، اس پر اترانا نہیں چاہیے، کیوں بہت سے عیوب ایسے ہوتے ہیں جو غور اور دقت کے بغیر آشکار نہیں ہوتے۔ چنانچہ بعض بزرگوں کے حالات میں کہا گیا ہے کہ 30 برسوں کے بعد اچانک پیش آنے والے کسی حادثے کے بعد ان کے بعض عیوب کا پتہ چلا۔ اور اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ تیسرا امکان یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے بعض عیبوں کو دوسروں کے عیوب کی نسبت شدید تر پایا تو اس پر رنجیدہ نہ ہونا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، کیونکہ اکثر و بیشتر دوسروں میں بھی عیوب پائے جاتے ہیں جنہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ یہ تفسیریں باہم تضاد نہیں رکھتی اور ممکن ہے تینوں تفاسیر جملے کے مفہوم میں جمع ہوں، اگرچہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اور سامعین، اب 20ویں نصیحت پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اور نہ ہر فرصت کا موقع بار بار ملا کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یعنی کوئی موقع تمہارے ہاتھ سے چلا جائے تو زیادہ پریشان نہ ہونا، کیونکہ بعض اوقات موقع اس طرح اچانک ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ انسان پوری طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، خواہ وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ پھر یہ کہ اگر لوگ تمام موقعوں سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب
ہوتے تو انسانی زندگی کی کیفیت موجودہ صورتحال سے بہت مختلف ہوتی۔ یہ نورانی کلام ہمیں عظیم درس دیتا ہے، کیونکہ ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک مرتبہ موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر عمر بھر رنجیدہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فلاں دن فلاں کام کر چکا ہوتا تو میری حالت ایسی ہوتی، اے کاش میں غفلت نہ کرتا اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ یہ لوگ بجائے آئندہ سے متعلق فکر کرنے کے گزشتہ رنج کو سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ پھر اب یہاں لکھا ہے کہ 21ویں نصیحت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اندھا سیدھے راستے کو پا لیتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ باخبر لوگوں کے کاموں میں بھی غور و فکر کرنا اور یہ خیال نہ کرنا کہ وہ لوگ کسی قسم کی غلطی اور چوک کے بغیر ہمیشہ صحیح راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے خبر اور ناآگاہ لوگوں کے کاموں کے بارے میں دقت اور غور کرنا اور یہ گمان نہ کرنا کہ وہ لوگ ہمیشہ غلط راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ لوگ کچھ عوامل و اسباب کی بنا پر ایسا بہترین مقصد پا جاتے ہیں اور کہ جو آگاہ لوگ بھی نہیں پا سکتے۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ایک روایت میں نقل ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے آبا سے اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں نقل کیا، انورٹڈ کاما، کہ دو باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، وہ حکیمانہ بات جو کسی بیوقوف سے صادر ہو جائے پس اسے اپنا لینا چاہیے، اور وہ بیہودہ بات جو کسی آگاہ شخص سے صادر ہو جائے پس اسے اسی کے لیے بخش دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ پہلے نوٹ کر لیجئے، ترجمہ نہیں، حوالہ من لا یحذر الفقیہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 406، حصہ 5879۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتاب امالی میں اس حدیث کے ذیل میں یوں آیا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی دانا شخص غلطی اور چوک سے محفوظ نہیں ہوتا اور نہ کوئی بے وقوف تجربے سے عاری ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے امالی شیخ صدوق، صفحہ 589، حصہ نمبر 10۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 21 نصیحتیں مکمل کر لیں اور میرا خیال تھا کہ شاید ہم مکمل کر ہی لیں گے، لیکن اگر ہم اس کو مکمل کرنے چلیں تو اگلے 4-5 صفحات ہیں جو کہ ہم اس نشست میں اگر پڑھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اگلی نشست میں پڑھ لیں۔ تو اس نشست میں 21ویں نصیحت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اجازت، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں 22ویں نصیحت کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔